میرا محترم بھائی اور دوستو، ایک ساتھی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک رواج چل رہا ہے کہ جب شادی کی پہلی رات کو خاوند بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو اگر اس پہلی رات کو ہم بستری کے وقت عورت کی بدن سے یعنی شرمگاہ سے خون نہ نکلے تو عام طور سے اس پر یہ بدگمانی کی جاتی ہے کہ یہ زناکار عورت ہے، تبھی تو اس کی شرمگاہ یعنی اس کی بدن سے خون نہیں آیا۔ تو یہ مسئلہ اگر میں عام حضرات کو بتا دوں کہ کئی ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا ہے اور بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں اور بدگمانی میں مبتلا ہے کہ خواہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ضرور بے ضرور شادی کی پہلی رات کو عورت کو خون آئے گا۔ تو یہ یاد رکھے کہ ہماری کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ خون آنے کی وجہ کیا ہے۔ یہ تو پہلے یہ سمجھ، تو خون آنے کی وجہ وہ پردہ بکارت کا زائل ہونا ہے کہ جب وہ پردہ بکارت ٹوٹ جاتا ہے اور زائل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے عورت کی بدن سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت کا جو پردہ بکارت ہے وہ صرف اور صرف خاوند اور بیوی کی ملاپ کی وجہ سے وہ پردہ بکارت ٹوٹ جائے، بلکہ ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پردہ بکارت کن کن چیزوں سے ٹوٹ سکتا ہے، تو لکھتے ہیں بوثبت او جراحت او حیض او تعنیس، یعنی اگر یہ عورت کسی جگہ سے چھلانگ لگائے یا مثال کے طور پر اندر بدن میں کوئی زخم وغیرہ لگ جائے، اور اسی طرح اگر کسی عورت کو، کسی لڑکی کو کثرت حیض یعنی جو ماہواری ہوتی ہے اگر وہ کثرت سے آتی ہو، اور اسی طرح جب شادی میں زیادہ دیر ہو جائے یعنی تاخیر سے اس کی شادی ہو جائے تو اس شادی میں تاخیر کی وجہ سے بھی یہ پردہ بکارت ٹوٹ سکتا ہے، یعنی چھلانگ لگانے سے، اندر میں زخم ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح کثرت حیض کی وجہ سے، اور شادی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے اور بدگمانی ہے جس میں ہمارے اکثر عوام بھائی مبتلا ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات اس کی بیوی کے خون کا آنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ تو یہ یاد رکھے کہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ جو میں نے آپ کو صورتیں ذکر کی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان صورتوں کی وجہ سے اور ان باتوں کی وجہ سے اس کا جو پردہ بکارت ہے وہ ٹوٹ چکا ہوگا۔ اسی وجہ سے تمام بھائیوں کے سامنے میں یہ درخواست کروں گا کہ ویسے ہی اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا نہ کرے اور اپنی بیوی پر یہ تہمت وغیرہ نہ لگائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔